قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہے، اسی لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے اعادے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں روزجانی قدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں، ہم ان کے دکھ درد اور غم و الم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطینی اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، تم بھی چین سے نہیں بیٹھیں۔ اسرائیل نے بزور جبر تسلط جما رکھا۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں، کانفرنسز اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیلی فوج کی بربریت و درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علم برداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس، آج مسلم امہ کے نفاق، عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1945 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ اور 1964 میں قائم ہونے والی PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ حالانکہ زیونزم یعنی صہیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوششیں سن 1800 سے ہی شروع کر رکھی تھی۔ اس وقت وہاں صرف 5% یہودی آباد ہوئے تھے، جس کا ذکر ہٹلر اینڈ وانڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر پال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ تھیوڈور ہرتزل کی دی جوئش اسٹیٹ نامی کتاب میں موجود صہیونی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے کا مضمون پلان ہے۔ مصر سے صحرائے سینا، قاہرہ اور سکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا، جبکہ یہ عبارت کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ تھیوڈور ہرتزل کی صہیونی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا بد نصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صرف صہیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے۔ اسرائیلی غاصب فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلسطین کے زیر قبضہ غرب اردن میں کم از کم 25 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، جبکہ مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی آبادی 3,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیچے ایک پیارا سا کمنٹس لکھ دیں تاکہ ہم آپ کے لیے آئندہ بھی ایسے ویڈیو لائیں۔ جہاں اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے،
इन